سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کی روشنی میں مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے. سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سورت کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس میں قدر کا لفظ بیان ہوا ہے اور یہی اس سورت کا نام. اس سورت کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے اور لیلۃ القدر کو اس نام سے منسوب کرنے کی دو وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ قدر بمعنی مقدار اور رتبہ، یعنی قدر کا معنی مقدار اور رتبہ. اس رات میں، قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں بنی آدم کے صلحاء اور عبادت گزاروں میں سے ہر ایک کا رتبہ ظاہر ہوتا ہے، ہر ایک کا مقام ظاہر ہوتا ہے. پروردگار عالم کے حضور ان کے کمائے ہوئے درجات قرب ثابت ہوتے ہیں. گویا پورے سال کی عبادت کا رزلٹ، نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. پورے سال کی عبادت کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. فرشتے اور ارواح ہر کسی کے مقام اور منصب کو معلوم کر لیتے ہیں اور اطلاع پاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر بمعنی بزرگی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں قدر والا، یعنی بزرگی والا. اس صورت میں ایک رکوع ہے اور 5 اس کی آیات ہیں اور 112 اس کی حروف، 32 کلمے ہیں. اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک سورۃ القدر کو پڑھتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اسے رمضان المبارک کے روزوں اور شب قدر کا حق ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ حدیث کے مطابق اور روح کی روشنی میں چونکہ اس کے 112 روح ہیں، 112، تو اس اعتبار سے 1120 نیکیاں اس کو مزید عطا کی جاتی ہیں. اس سورت کا جو سبب نزول ہے، شان نزول ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرما رہے تھے، اور اسی دوران آپ نے شمون یا سمنون نامی ایک زاہد کا ذکر فرمایا جو کہ بنی اسرائیل میں وہ گزرا ہے، اور عبادت کی کثرت میں اس کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ وہ 1000 ماہ تک عبادت میں مصروف رہا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو ساری رات قیام کرتا، جاگتا، دن کو روزہ بھی رکھتا اور کفار سے جہاد بھی کرتا، پھر رات کو جاگتا۔ بڑی بات، بڑا مجاہدہ ہے، بڑی عبادت ہے، اور 1000 ماہ تک اس نے ایسا کیا۔ ایک دن کے لیے نہیں ایسا ہوا کہ دن کو یاد کر لیا، روزہ رکھ لیا اور رات کو اس نے قیام کر لیا۔ 1000 مہینے تک اس کا یہ معمول رہا، دن کو روزہ رکھتا، کافروں کے ساتھ لڑتا، رات کو جاگتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب اس کی عبادت کا یہ عالم دیکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اس قسم کے عبادت گزار شخص تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 سال تک کے لگ بھگ، اور پھر اس عمر کا حصہ جو 60 یا 70 اوسطاً، اس عمر کا ایک حصہ، اس کا تہائی ہوگا، وہ سونے میں گزر جاتا ہے۔ یعنی اس میں بھی 60-70 سال جو حصہ ہے ہمارا اوسطاً، اس میں بھی 1/3 حصہ جو ہے وہ سونے میں گزر جاتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ کھانے پینے، روزی کے اسباب وغیرہ میں، یعنی اور دیگر ضرورتوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ سستی، کاہلی، بیماریوں میں کچھ حصہ گزر گیا۔ باقی عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے بہت تھوڑا سا وقت بچتا ہے۔ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی باتیں سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مغموم ہو گئے۔ بات تو صحیح، ان کی تو عمریں بڑی تھی اور پھر عبادتیں، اس میں اتنی طویل عمر میں عبادت کرنا، ہم تو ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری عمریں ہی تھوڑی، پھر وہ بھی دیگر کاموں میں گزر گئی، اور سستی کا ہی الگ، جو ٹائم مصروفیت میں نہ بھی ہو وہ ویسے سستی میں گزر گیا، کاہلی میں گزر گیا۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغموم ہو گئے۔ اسی حالت میں پروردگار عالم نے سورۃ القدر بنا دیا، یعنی آپ پیارے محبوب، اگر سے تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، مختصر ہیں، لیکن ہم نے تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، یہ ایک چیز جو ہے نا، اس کے شان نزول کے سلسلے میں علماء نے بیان فرمائی۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ ایک دن